ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا جو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، یعنی شنوں سے نکاح۔ احمق، میں موٹر سائیکل کی بات کر رہا ہوں، یہ جمی کی ہے اور تو نے باپ کی سمجھ کر بیچ دی۔ جب اس ہاتھی کو معلوم ہوگا تو وہ تیرے ساتھ اس سے بھی برا کرے گا جو فلم پورس کے ہاتھی میں پورس کے ساتھ ہاتھی نے کیا تھا۔ یعنی نکاح، میں نے کہا اور فوراً موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ اس کے شور میں راجا کی آواز سنائی نہیں دی، ویسے بھی وہ جو کہہ رہا تھا وہ سننے کے لائق نہیں تھا۔ میں مسکراتا رہا اور بول بول کر راجا بالآخر تھک گیا تو وہ میرے پیچھے جا بیٹھا۔ اس بھاری بھرکم بائیک کو چلانا آسان کام نہیں تھا۔ یہ ذرا سا ایکسیلیٹر دیتے ہی یہ اس گھوڑے کی طرح بھاگتی تھی جس کے پیچھے شیر لگے ہو۔ میں نے راجا کو بتایا کہ ہمیں بکرا پیڑی جانا تھا۔ راجا کو پیڑی سے کچھ فاصلے پر چھوڑا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے میرے ساتھ دیکھے۔ جب 2 بجے میں بکرا پیڑی میں داخل ہوا تو وہاں بھانت بھانت کے مویشیوں کے ساتھ بھانت بھانت کے انسان بھی تھے اور دونوں آپس میں غلط ملط ہو رہے تھے۔ بعض جگہوں پر شناخت مشکل ہو جاتی تھی۔ خلاف توقع جمی مجھے اپنے بکروں کے ساتھ پیڑی کے سامنے والے حصے میں نظر آ گیا۔ نہ جانے اسے یہ جگہ کیسے مل گئی تھی۔ اس نے خاصے سلیقے سے اس کی مدد سے اپنے حصے کی حد بندی کی ہوئی تھی۔ اس حصے میں اتنی صفائی نظر آ رہی تھی کہ یہ جگہ باقی منڈی کے مقابلے میں ایسی ہی لگ رہی تھی جیسے فتو کے کیفے ڈی فوس کے مقابلے میں پرل کانٹیننٹل۔ تمام بکرے تمیز اور سلیقے سے ایک طرف قطار میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے تازہ ہری گھاس رکھی تھی لیکن وہ گھاس نہیں کھا رہے تھے، جیسے شادی کی تقریب میں باادب بچے کوک کی بوتلوں پر یلغار کرنے کے بجائے انتظار کرتے ہیں کہ ویٹر ان کی میز تک کوک سرو کرے گا۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ بکروں کو اتنا بدتمیز ہو کر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، انہیں اٹھ کر چہل قدمی کرنی چاہیے تھی، ورنہ میرا کام مشکل میں پڑ جاتا۔ میرا حلیہ خاصا معززانہ ہو رہا تھا۔ کلف لگے لٹھے کے سوٹ پر سادہ واسکٹ تھی، پیروں میں چمچم کرتا جوتا۔ اگر میں کسی دیہاتی میلے میں ہوتا تو سر پر کلہ بھی سجتا، لیکن میں کراچی میں تھا۔ البتہ میرے چہرے پر 10:10 بجاتی مچھ ضرور تھی۔ میری آنکھیں بھی براؤن کے بجائے شربتی تھیں۔ اس حلیے میں مجھے بحیثیت جلیل شناخت کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس جگہ شاید ہی کوئی جان پہچان والا ٹکرائے اور میرے ہاتھ میں ایک سنہری انگوٹھی بھی تھی جس میں خاصے بڑے سائز کا زمرد جڑا ہوا تھا۔ یہ دور ہی سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، اس کی وجہ سے لوگ مجھے پیسے والا سمجھ رہے تھے۔ میں پوری بکرا پیڑی میں گھومتا جیسے ہی اپنے پسند کا جانور تلاش کر رہا ہوں۔ پہلے ایک بیل نما شخص میرے گلے پڑ گیا۔ صاحب کدھر جاتا ہے؟ ابھی نظر مارو، کیسا اونٹ کا مافک بیل جی۔ اس نے اپنے ہم رنگ بیل کی طرف اشارہ کیا جو لنچ سے فارغ ہو کر نہایت جارحانہ انداز میں جگالی کر رہا تھا اور ہر آنے جانے والے کو کینہ توز نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ غالباً اسے شک تھا کہ یہ سب اس کے قتل کے ارادے سے گھوم رہے ہیں۔ مجھے بیل نہیں چاہیے، میں نے جان چھڑائی، ہمارے پاس بکرا لوگ بھی ہے۔ مجھے بکرا لوگ بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، اس نے مایوسی سے کہا، تم کیا قربان کرے گا؟ ہاتھی، میں نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ منڈی میں ہر شخص پکڑ پکڑ کر مجھے جانور دکھا رہا تھا اور بیچنے کی پر بضد تھا۔ بمشکل میں ہاتھی، میرا مطلب ہے جمی تک پہنچا اور ایک پینٹ کوٹ والے سے لڑ رہا تھا۔ 5,000؟ کس چیز کے 5,000؟ اس میں سے تو 5 کلو گوشت بھی نہیں نکلے گا۔ اتنا تو میرے سسرال چلا جائے گا، باقی لوگوں کو کیا دوں گا؟ اپنا گوشت؟ آپ کی مرضی، جمی نے رکھائی سے کہا، بکرے کا گوشت بھیجو یا اپنا، پر قیمت 5,000 سے 1 پیسہ بھی کم نہیں ہوگی۔ یہ خاص بکرے ہیں۔ خاص بکرے؟ وہ شخص چراغ پا ہو گیا، کیا خاص بات ہے ان میں؟ مجھے تو یہ بکرے بھی نظر نہیں آتے۔ بھائی صاحب، یہ واقعی خاص نسل کے بکرے ہیں۔ میں نے مداخلت ضروری سمجھی، لوگ شوق سے پالتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب، جمی نے خوش ہو کر کہا، یہ بات ان صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب آپ بتائیے کہ اتنے اسپیشل قسم کے بکرے عام بکروں کی طرح بیچ دوں؟ انہیں اپنے جگر کے ٹکڑوں کی طرح پالا ہے۔ اچھا، والدہ محترمہ بچپن میں انتقال کر گئی تھی؟ میرا مطلب ہے بکروں کے بچپن میں نے ہمدردی سے کہا۔ جی، جمی نے میرا طنز سمجھ کر خون کا گھونٹ پی کر کہا۔
مجھے بکرا پالنا نہیں، اسے قربان کرنا ہے۔ 5,000 میں تو اچھا خاصا بکرا آ جاتا ہے، وہ شخص چلایا۔ غالباً وہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھا۔ 10 لاکھ میں اچھی بھلی بس آ جاتی ہے، پھر لوگ کار کیوں خریدتے ہیں؟ جمی نے طنز کیا۔ اس دوران میں غیر محسوس طور پر بکروں کے نزدیک چلا گیا جو کچھ مضطرب نظر آ رہے تھے۔ شاید جمی اور پینٹ کوٹ والے کی خوفناک گفتگو نے ان کے اعصاب پر اثر ڈالا تھا۔ ایک بکرے نے میرے کرتے کا دامن چبانے کی کوشش کی۔ اسے سنبھالو اپنے بدتمیز بکروں کو، میں نے چلا کر کہا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ میں نے جمی کے بکرے کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اس نے گھبرا کر منہ بند کیا۔ میں نے دوسری چیخ ماری جو زیادہ حقیقی تھی۔ جب میں نے بکرے کے منہ سے ہاتھ نکالا تو وہ اسے چبا چکا تھا۔ ہاتھ پر زخم آ گیا تھا، لیکن تکلیف اتنی نہیں تھی جتنا میں واویلا کر رہا تھا۔ اف مار ڈالا۔ خبیث، یہ بکرے ہیں یا کتے؟ یہ دیکھو، اس نے میرا ہاتھ کاٹ کھایا ہے۔ میں نے ہاتھ جمی کے سامنے کیا اور پھر تیسری چیخ ماری، ارے میری انگوٹھی کہاں گئی؟ یقیناً یہ بکرا کھا گیا ہے۔ کون سا بکرا؟ جمی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ والا نہیں، یہ والا۔ اوف، یہ سارے بکرے ایک سے کیوں ہیں؟ میں چلایا۔ کیونکہ ایک ماں کی اولاد ہیں، جمی بولا۔ آپ کون سی انگوٹھی کی بات کر رہے ہیں؟ پینٹ کوٹ والے نے غور کیا۔ انگوٹھی تو میں نے بھی دیکھی تھی، غالباً خاصا بڑا زمرد تھا، پورے 1 لاکھ کی انگوٹھی تھی۔ میں نے واویلا مچایا۔ اس دوران راجا جو ملازم کا کردار ادا کر رہا تھا بڑی ہوشیاری سے بکروں کو آپس میں گڈ مڈ کر چکا تھا۔ جب میں چلا کر خاصا مجمع جمع کر چکا تھا، ایک بیان جاری کر چکا تھا جس کی تائید کوٹ والے نے کی تھی اور خاصے مبالغے سے کام لیا تھا۔ وہ پہلے ہی جمی سے کھار کھائے بیٹھا تھا۔ مجمع کے لیے خاصی سنسنی خیز اطلاع تھی کہ ان میں سے کوئی ایک بکرا 1 لاکھ کی انگوٹھی نگل چکا تھا۔ کوٹ والا ہنس رہا تھا۔ خاصے اسپیشل بکرے ہیں، 5-5 ہزار کے۔ وہ ایک بکرا 1,05,000 کا ہو چکا ہے، جانے کون خوش نصیب کے حصے میں آئے گا۔ وہ انگوٹھی میری ہے، خبردار جو اس پر کسی نے بری نظر ڈالی۔ میں نے دھاڑ کر کہا۔ اچھا، کوٹ والا ہنسا۔ اسے کیسے حاصل کرو گے؟ اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو سارے بکرے خرید لو اور ان کو ذبح کر لو باری باری، یا کسی نہ کسی کے پیٹ میں سے نکل آئے گی، یا پھر انتظار کرو وہ انگوٹھی خود ہی باہر نکل آئے گی، بشرط یہ کہ اس کو قبض نہ ہو۔ بات ختم کر کے وہ ہنسا۔ میں کیوں خریدوں بکرے؟ میں تو اس ہاتھی سے اپنی انگوٹھی واپس لوں گا، میں نے جمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کیوں دوں انگوٹھی؟ جمی نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈالو، ناسمجھ جانور ہے، نگل گیا انگوٹھی۔ میں تو سوچ رہا ہوں اس کو کچھ نہ ہو جائے۔ خبیث، میں نے اس کی گردن پکڑ لی، تم میری انگوٹھی ہضم کرنے کے چکر میں ہو۔ انگوٹھی بکرے نے نگلی ہے، یہ کیسے ہضم کرے گا؟ اسی شرپسند نے کہا۔ ارے صاحب، آپ ایک غریب پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جمی نے واویلا کیا۔ میرا کیا قصور ہے؟ لوگوں نے بچاؤ کرا دیا۔ مجمع اچھا خاصا جمع ہو چکا تھا۔ اچانک کوئی بولا، پہلوان، بکرا بیچو گے؟ یہ ایک مختصر سا آدمی تھا جس نے شاید اپنے بڑے بھائی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کیوں نہیں صاحب، پر دام ایک ہوگا، 5,000، جو بکرا پسند ہو۔ میں نے چیخ کر کہا۔ بکرے کی اولاد، کوئی بکرا نہیں خریدے گا، کب تک؟ جب تک میری انگوٹھی نہیں مل جاتی۔ تو کیسے روکے گا مجھے؟ جمی نے بازو چڑھائے۔ اور تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ کوئی انگوٹھی تھی بھی؟ میں نے دیکھا تھا، کوٹ والے نے پھر گواہی دی۔ تم مجھے بکرے بیچنے سے نہیں روک سکتے، میں تمہاری انگوٹھی کے ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مختصر شخص نے کہا۔ پہلوان، تم بکرا بیچو، اپن دیکھتا ہے کون مائی کا لال روکتا ہے۔ میں روکوں گا۔ میں نے مختصر شخص کا گلا پکڑ لیا۔ ابے خبیث، میرا گلا چھوڑ، حرامی، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ ایک بار پھر لوگوں نے بچاؤ کروایا۔ خاصے دنگے فساد کے بعد طے پایا کہ میں جمی کو بکرے بیچنے سے نہیں روکوں گا، لیکن پہلے بکرے خریدنے کا حق مجھے ہوگا، اس کے بعد ہی کوئی دوسرا بکرا خرید سکے گا۔ میں نے شور مچایا، یہ ناانصافی ہوگی۔ 1 لاکھ کی انگوٹھی کے لیے میں یہ بیکار بکرے 50,000 میں خریدوں گا؟ میرے پاس تو 10,000 ہیں بس۔ چلو تم کوئی سے 2 بکرے لے لو، جمی نے فراغ دلی سے کہا۔ اگر انگوٹھی کسی اور میں نکل آئی تو؟ دیکھو بھائی، اگر کسی کے پاس انگوٹھی نکل آئے تو وہ مجھے دے دے، میں نے فریاد کی۔ ہرگز نہیں،
मुख्तर शख्स ने कहा। बकरे में से जो भी निकलेगा वो इसके मालिक का होगा, हाँ चाहे अंगूठी हो या मेंगनिया, शरपसंद ने कहा। जाहिर है अंगूठी के लालच में वो सब एक तरफ हो गए थे, गोया जिम्मी के हिमायती थे। बादल ख्वास्ता मैंने जिम्मी को 10,000 दिए और 2 बकरे ले लिए, और जाहिर है इनमें वो बकरा नहीं था जिसने मेरा हाथ चबाया था। बराबर वाले शख्स बकरा फरोश ने रज़ाकार कसाई बनना मंजूर कर लिया। ये पेशा वराना हसद था, क्योंकि इसके बकरों को कोई भी नहीं पूछ रहा था, और जिम्मी के पोर्टेबल किस्म के बकरों के दाम 5-5 हज़ार लग रहे थे। जिम्मी ने खूब वावेला मचाया कि मैं बकरे ज़िबा ना करूं, लेकिन वो मुझे बकरे ज़िबा करने से ना रोक सकता था। देखते ही देखते दोनों बकरे मारे गए और रज़ाकार कसाई ने इनके मैदे में बाहर निकाल लिए। अंगूठी किसी में भी नहीं मिली थी। अब मेरी हालत मारे सदमे के ख़राब होने लगी। मजमे का जोश और खरोश बढ़ने लगा। इसी मजमे में न जाने कहाँ से उस्ताद टीटी टपक पड़ा। कुदरत ने इसकी आंखों में गीद के अद से फिट कर दिए थे। मुझे मालूम था जिम्मी जल्दी अब देर मेरी निशानदेही कर देगा, वो ज़्यादा देर मार नहीं खा सकता था। अच्छी बात यह थी कि राजा पहले ही गायब हो चुका था। जैसे ही मैं भागा, उस्ताद टीटी के पीछे से आवाज़ आई, पकड़ो इस हरामी को। इसके चमचे मेरे पीछे दौड़े। मैंने पहले एक बकरे वाले को गिराया, फिर इसके वफाशनास बकरे ने टक्कर मारकर मुझे गिराया। वहाँ एक बैल की हाई प्रोडक्ट पड़ी थी, जिसको ज़्यादा खाने से बदहज़मी हो गई थी। वो रहा। एक चमचे ने मुझे नापाक जानवर की औलाद करार देकर कहा, लेकिन इसकी बदकिस्मती के इसके रास्ते में एक हलाको खान बकरा आ गया, जिसने चमचा नंबर 1 को भी टकरे मार मार कर वहीं पहुंचा दिया। लेकिन चमचा नंबर 2, 3 और 4 साबित कदमी से मेरे ताक़ुब में थे। मैंने रुकावटों की दौड़ में राह में आने वाले कितने दुम्बे और बकरे पलांगे मेरे पीछे आने वाले इतने मुश्ताक नहीं थे। उन्होंने कई बार गिरने के बाद फैसला किया कि रास्ते से आना चाहिए। मेरा रुख इस जगह की जानिब था जिस जगह मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की थी। मेरा और उस्ताद टीटी के चमचों के दरमियान फासला बढ़ रहा था। एक मकरानी ने मुझे पकड़ लिया। अबे तेरे को नज़र नहीं आता जो अंधे बैल की तरह दौड़ता है? मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे दहशतगर्द कातिल लगे हुए हैं। वो आ गए तो तुम खामखा मारे जाओगे। अबे तो पहले बोलना था ना, इसने रो देने वाले अंदाज में कहा। अभी अपना फोटो गुम कर तेरे कातिल लोग आ गए तो हम भी मारा जाएगा। मैंने एक बैल अबूर किया और दूसरी तरफ लेटे बैल के मालिक पर गिरा। इसने ऐसा शोर मचाया जैसे इस पर बैल गिर गया हो। इसे तसल्ली देने या मदद करने के लिए रुक जाता तो इस हमदर्दी में खुद भी मारा जाता। 1 किलोमीटर की रुकावटों की दौड़ में मैंने कोई 100 रुकावटें गिराई, जिनमें बकरे दुम्बे, इनके मालिकान, इनको खरीदने वाले सभी शामिल थे। जब वे कोई 10-12 बार मैं खुद गिरा, क्योंकि रुकावट ज़्यादा कदम साबित हुई थी। बिलाखिर मैं हजूम से निकला तो उस्ताद टीटी का कातिल दस्ता मुझसे 100 गज पीछे था, लेकिन वो मुझ पर मुसलसल नज़र रखे शिकारी कुत्तों की मानंद मेरा ताक़ुब कर रहे थे। मोटरसाइकिल सड़क के दूसरी तरफ पार्किंग के लिए मखसूस जगह पर खड़ी थी। अगर मैं इस तरफ जाता तो फरार होने से पहले ही पकड़ा जाता। लिहाजा मैंने आसान रास्ता अख्तियार किया और दौड़ कर करीब से गुजरती बस पर लटक गया। खुदकशी की इस कोशिश पर कई अफराद ने मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की। कंडक्टर ने ज़्यादा बुरा मनाया। इसने घुरा कर पूछा, बस स्टॉप किस लिए होते हैं? बस खड़ी ना करने के लिए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इसके हाथ में 2-3 रुपए रख दिए। अगले स्टॉप पर उतार देना। इस दंतान शिकन जवाब पर कंडक्टर खामोश हो गया और